بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشنگوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں در طیبہ پر نظر رکھتے ہیں، پوری دنیا کی خبر رکھتے ہیں۔ رانا شمیم نے بیان حلفی پر دستخط نواز شریف کے دفتر میں کیے تھے، کافی لوگ جمع تھے اور خود نواز شریف بھی وہاں تھا۔ عدلیہ نواز خاندان کو بہت رعایت دے چکی ہے، ایک بار نہیں کافی بار رعایت دے چکی ہے۔ رانا شمیم کا بیان حلفی عدالت میں پہنچ چکا ہے، وقت آ چکا ہے، اب بیرون ملک جائیں اور پوری دنیا کو افغانستان کی مدد کے لیے مدعو کریں۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ رابطے میں ہے، مذاکرات کا وقت اب ختم ہوا، اب سیاستدانوں کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ شہباز شریف کا جو 22 ویلر ٹرالر لے گیا، اب وہ بھی نہیں جائے گا۔ میاں نواز شریف پاکستان ضرور آئے گا لیکن جیل میں جائے گا، وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ اگر یہ اللہ کی راہ میں بکروں کا صدقہ دے تو نااہلی ختم ہو جائے گی۔ اس کو بابا برکت علی 3 بار وزیر اعظم بننے کا بول گئے تھے، تو یہ 3 بار بن چکا ہے، اب گنجائش نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت کا دشمن ہے تو پاکستان کا دشمن ہے، فوج کا دشمن ہے۔ عمران خان ابھی کہیں نہیں جانے والا، وہ مشکل وقت میں کھیلنا جانتا ہے، اس کو مشکل وقت میں کھیلنا بہت پسند ہے۔ عمران خان بازیگر سیاستدان ہے، عمران خان کافی سمجھدار بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ جیسے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہیں، امریکہ بیچارہ پریشان ہے۔ اے پی ایس 16 دسمبر 2014 میں پاکستان پر بچوں کو شہید کر کے قیامت ڈھائی تھی، یہ واقعہ نواز شریف کی حکومت کے دوران ہوا تھا۔ یہ بہت بڑا زخم ہے، 132 بچے شہید ہوئے تھے۔ نواز شریف کی حکومت پر یہ بہت بڑا سانیہ تھا۔ عمران خان نے ہر ادارے پر آنکھ رکھی ہوئی ہے، عمران خان اپنے دماغ میں سوچتا ہے، کسی کو اپنی کمزوری نہیں بتاتا۔ چینی سے لوگ کخ پتی سے کروڑ پتی بنے ہیں۔ عدلیہ نے پچھلے دنوں وزیر اعظم کو طلب کیا، 132 بچے شہید ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا زخم ہے، پاکستان کو لہو لہان کیا گیا۔ یہ افغانستان کی طرف سے ہوئی تھی اور اس میں بھارتی ایجنسی رام ملوث تھی۔ 132 بچے جو شہید ہوئے ہیں، ان کے خاندان والوں کے زخم پر مرہم لگائی جائے۔ 132 بچوں کے عزیز و قارب جو ہیں، ان پر مہربانی کر دیں، کوئی مجاہد ہے وہ مہربانی کر دے، آرمی چیف بھی مہربانی کر سکتا ہے۔ حامد کرزئی کے بیان کو لے کر بھارتی میڈیا بہت خوش ہے۔ حامد کرزئی ایک چلا ہوا کارتوس ہے جس کی پاکستان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے بیان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پاکستان کی جرأت کو سلام، چین نے سلام بھیجا ہے، چین نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ فلسطین کے بچوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اگلا قدم ایران پر حملہ کرنا ہے۔ پیوٹن ڈبل گیم کھیل رہا ہے، بعد میں یہ پچھتائے گا، پھر معافی مانگے گا اور اس کو معافی مل جائے گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان بنانے کی سوچ کیسے آئی؟ جب وہ باہر تعلیم لینے گئے تو انہوں نے ایک یونیورسٹی پر دیکھا کہ لکھا ہے دنیا میں بہترین شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو قائد اعظم نے کہا بس تعلیم یہاں سے ہی حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنانے کے لیے محمد علی جناح کا انتخاب کر لیا تھا، ابھی پاکستان کی کسی کو سوچ بھی نہیں تھی، اور قائد اعظم کو اللہ نے بانی پاکستان بنا دیا۔ جب وہ واپس آئے تو گورنر بن گئے۔ نبی کریم سے محبت کرو تو جنت ملے گی، نبی کریم کے خاندان والوں سے محبت کرو تو جنت ملے گی، حسن حسین سے محبت کرو تو جنت ملے گی۔ ایسے ہی نبی کریم سے محبت کرنے پر پاکستان ملا ہے۔ جب حلیمہ نے نبی کریم کو گود میں لیا تو اس کی بیمار اونٹنی تیز تیز چلنے لگی، جس پر نبی کریم بیٹھے تھے، اس اونٹنی کی شان اتنی بڑھ گئی، اور جس پر نبی کریم کا سایہ ہے اس کی شان کتنی ہوگی۔ 2 دن پہلے پیر صاحب نے ایک کلیہ نکالا، نواز شریف نے ختم نبوت کو بدلنے کے معاملے میں ہیر پھیر کی، امریکہ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس نے سب کو ایک خط دیا کہ پڑھ لو، صبح وہ خط واپس لے آئے، لیکن جس پر انہوں نے دستخط کیے وہ دوسرا صفحہ تھا اور اس میں ختم نبوت کی شق موجود تھی۔ نواز شریف، اللہ کا خوف کھاؤ، دنیا جس انقلاب کی طرف جا رہی ہے ہم بھی اس میں جا سکتے ہیں۔ چین نے 400 بڑے لوگوں کو جیل میں ڈال کر گورنر راج ختم کیا تھا۔ مریم نواز نے کہا کہ ہمارے حال کو تباہ کرنے والا انسان گھر کی تیاری کرے۔ بھارت پاکستان کے میزائل کے تجربات دے کر ہکا بکا ہے، بھارت ہمیں ایسے نہ سمجھے، ہم بالکل تیار ہیں۔ پاکستان ہر مہینے میزائل کا تجربہ کرتا ہے، ہر مہینے بھارت کی بولتی بند ہوتی ہے۔
پاکستان کے پاس میزائلوں کی طویل فہرست ہے، دنیا میں بہت بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے، اس کی قیادت امام مہدی علیہ السلام کریں گے۔ ملک میں حکومتی بالادستی کیسے قائم کرنی ہے، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اس کی سیکیورٹی بڑھا دی جائے۔ فارن فنڈنگ کیس میں بہت بڑی رہنمائی، فضل الرحمان کے لیے نئی شیروانی آ گئی ہے، اس کو لگتا ہے وہ وزیر اعظم بنے گا۔ آرمی چیف بہت خوش، شہباز شریف اور نواز شریف کو سرپرائز۔ عمران خان سرخرو ہو چکے ہیں، شہباز شریف اور نواز شریف نے کہا کہ ہم عمران خان کو اگلے 5 سال بھی دیتے ہیں، بس ہمیں نہ چھیڑو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تم نے ملک لوٹا ہے، حساب و کتاب تو ہوگا۔ نواز شریف کی امریکہ جانے کی کوشش ناکام ہو گئی، ان کی کوشش تھی کہ عمران خان کو اتارا جائے، لیکن یہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔